अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया की हर चिड़िया, हर फाख्ता, हर परिंदा अपना घोंसला बनाता है इस उम्मीद के साथ कि उसमें उसने रहना है। दुनिया का हर दहकान, किसान, ज़मींदार बीज बोता है इस उम्मीद के साथ कि उसने इसे काटना है, खाना है और उसके बच्चों ने इस रिस्क पे पलना है। दुनिया का हर जहाज़ उड़ाया जाता है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। हर सवारी बस में और किसी कार में बैठती है इसी उम्मीद के साथ कि उसने अपने घर पहुंचना है। ये दहकान, मुसाफिर, चिड़िया, परिंदा, दुनिया की हर मखलूक जिस फेज़ या जिस ज़हनी हालत की वजह से आगे बढ़ती है उस हालत को उम्मीद कहते हैं। ये उम्मीद ना हो, कोई दाना ना बोए, गंदम ना मिले, आटा ना हो, खाने को रोटी भी ना हो, कोई घोंसला ना बनाए, कोई चिड़िया सलामत ना रहे। ये घोंसला बनाना, ये घोंसले बनाने का फ़न उम्मीद के साथ है। उम्मीद ना हो तो चिड़िया कभी घोंसला नहीं बना सकती। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब जो इस वक्त कोरोना के क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, दुनिया सारी में लॉकडाउन चल रहा है, पाकिस्तान इस लॉकडाउन को फेस कर रहा है। हमसे ज़्यादा बदतरीन हालतें उन तरक्की याफ्ता ममालिक की हैं जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अकल में, फ़हम में, रिसर्च में हमसे कई गुना आगे हैं। और ये सब के सब ममालिक, दुनिया का हर फर्द ये बता रहा है कि जहाँ अल्लाह का अमर हो, जहाँ रब की मर्जियाँ हों, वहाँ इंसान बेबस हो जाता है और उस बेबसी में उसके पास बड़ी महदूद ऑप्शंस रह जाती हैं। ये महदूद ऑप्शंस बज़ाहिर बड़ी महदूद लगती हैं, लेकिन इनके असरात, इनके नताइज बड़े ताकतवर होते हैं। इन बेबसी की हालतों में बड़े बड़े दरवेशों ने ये सिखाया कि बेबसी में बेबस के पास बेहतरीन सलूशन सजदा है, अपने रब की रज़ा को मानना। वो मकाम जहाँ पे दुनियादार गिला करता है, शिकवा करता है, रोता धोता है, अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करता है और कहता है, बारी ताला तेरा कितना शुक्र है, तूने मुझे आजमाया, तूने मुझे परखा, तूने मुझे बजा के ठोक के चेक किया कि मेरा बंदा कैसा है। वो घड़े बनाने वाला घड़े बनाता था और जब वो घड़े बन जाते थे दुकान पे रखता था और ख़रीदार आता था, उससे कहता था ये वाला घड़ा दे दो, मुझे बड़ा पसंद आया। वो घड़ा पकड़ता था, उस घड़े को वो बजा के खुद भी देखता था, उसके बाद उस घड़ा खरीदने वाले को घड़ा दे देता था। एक खरीदार ने पूछा कि तुम ये घड़ा जिसे तुमने खुद बनाया है अपनी दुकान पे बेच रहे हो, बेचने से पहले एक बार बजा के चेक क्यों करते हो? उसने कहा बात ये है, ये मेरी तख्लीक है, इसे मैंने क्रिएट किया, इसे मैंने बनाया है। अगर ये किसी के घर जाके टूटेगा, मेरी बेइज्जती बड़ी है, इंसल्ट बड़ी है, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा। जिसने टूटना यहीं टूट जाए, यहाँ टूट जाए, वहाँ मेरा इज्जत और मेरी भरम रह जाएगा। मैं अपने उस इज्जत और भरम को कायम रखने के लिए यहाँ बजा के देख लेता हूँ। हमें ठोक के, बजा के, खंगाल के, मुश्किल से, खौफ से, भूख के खौफ से, इन सब चीज़ों से मालिक आज़मा रहा है कि मेरे बंदे कौन से हैं और वो कौन है जो बंदगी का हक अदा करने के काबिल नहीं है। एक बेहतरीन मौका, कोरोना का क्राइसिस एक बेहतरीन मौका है एक मुसलमान को मोमिन बनाने के लिए। मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है? बाबा इशफाक अहमद बड़ी शानदार मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे जी, मुसलमान अल्लाह को मानता है, लेकिन जो मोमिन है वो अल्लाह की मानता है। हम अल्लाह की मानने लग पड़े और मान जाएं कि रब तगड़ा है, मान जाएं रब डड है, मान जाएं कि वो जो ज़ात है, जब्बार कहार ज़ात, वो अगर अपना असूल नाफिज करती है तो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के लोग भी, ताकतवर तरीन मुल्क भी अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करते हैं और उसके कानून, उसके नाम ने हमेशा रहना है। वो ज़ात कुरान में कहती है और कहती ये है कि हर चीज़ ने फना हो जाना है और बाकी सिर्फ रब का नाम बाकी रहना है। उसका नाम जो अज़ल से अबद तक, जो हर जगह कायम दायम, अव्वल भी आखिर भी। और उसकी सबसे बड़ी सिफ्त आपको बता दूं जो आपके अंदर उम्मीद पैदा करती है, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इन दिनों में उसका एक ख़ास नाम पुकारने की बड़ी ज़रूरत है और वो नाम है अर-राज़िक। वो ज़ात अल-राज़िक है। अर-राज़िक का मतलब ये है कि वो ज़ात रिज़्क़ के सब सामान फराहम करती है, वो पालनहार है, वो हर मखलूक को पालती है। एक रवायत में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
آپ بڑا لنگر بانٹتے تھے، اللہ کی راہ میں بے شمار دیتے تھے، پکاتے تھے، کھلاتے تھے، چیزیں دیتے تھے لوگوں کو، آسانیاں دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک 70 سال کا بوڑھا آپ کو ملا، آپ اسے لائے، بہترین کھانے سامنے رکھے، اور کھانے رکھنے کے بعد اسے کہا کہ لے اللہ کا نام اور کھانا کھا۔ اس بوڑھے نے، 70 سال کے بوڑھے نے کہا میں تو اس رب کو نہیں جانتا، کس اللہ کا نام کی بات کر رہے، میں تو کلمہ گو نہیں ہوں، میں تو رب کو جانتا نہیں ہوں۔ تو آپ نے کھانا کھینچا اور معذرت کی کہ بھائی یہ تو میں اس کے نام سے آغاز کرنے والوں کو کھلا سکتا ہوں۔ اسی وقت اوپر سے اطلاع آ گئی اور رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں مانتا تو کیا ہوا، میں رازق ہوں، اور جو رازق ہوتا ہے، جو رزق دینے والا ہوتا ہے، وہ ذات یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے مانتا ہے یا مجھے نہیں مانتا۔ اس کا بندہ کسی حالت میں ہے، کہیں پڑا ہے، مالک ہمیشہ رزق کے سامان فراہم کرتا ہے۔ آپ سب جو مجھے سننے والے ہیں اپنی زندگیوں میں مڑ کے دیکھیے گا، کیا جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کی پیدائش کے وقت وہ سب ساتھ تو نہیں تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیدا ہوا ہو اور دائی نے آ کے کہا ہو جی یہ بزنس مین پیدا ہوا ہے، کوئی پیدا ہوا ہو اور اس نے کہا جی 7.5 ارب لے کر پیدا ہوا ہے، کوئی پیدا ہوا ہو اور آ کے کہا گیا ہو جی مینیجر پیدا ہوا ہے، کوئی پیدا ہوا ہو اور کہا جی 20ویں گریڈ کا پیدا ہو گیا ہے۔ آج تک ایسے نہیں ہوا، خالی ہاتھ آپ آئے تھے۔ آپ کو رب نے کتنا نوازا، کتنا کچھ دیا، مڑ کے دیکھیے آپ کو یاد آئے گا حق سے زیادہ دینے والی ذات آپ کے رب کی ذات ہے، اوقات سے زیادہ دینے والی ذات۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ سواری سوچی نہیں ہوگی جسے آج استعمال کر رہے ہیں، آپ کے رب نے وہ سواری آپ کو دی، آپ کی اوقات سے بہتر دی۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا ہے، کرائے کا ہے، کسی کا ہے، بھائی یہ گھر، اس کا شکر تو ادا کر دیں۔ آپ کے پاس چھت ہے، اور بڑی دنیا ایسی ہے اس کے پاس چھت نہیں ہے۔ جو کھانا آپ نے کھایا آج شام کا، رات کا، صبح کا ناشتہ، سر شکر ادا کیجیے۔ کئیوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایک واقعہ اکثر کوٹ کرتا ہوں، میرے پاس میرے آفس میں کوئی رکا لے کر آیا ملاقاتی، کسی نے کہا کہ جس سے مل لیجئے۔ میں نے رکا کھولا، کسی نے درخواست کی تھی جی ان سے کچھ چند باتیں کر لیجئے۔ تو میں نے آنے والے مہمان سے کہا آپ چائے پی لیجئے۔ اس نے کہا جی معذرت میں چائے نہیں پیتا۔ دوبارہ میں نے اسے کہا کہ آپ کھانا کھانا چاہیں تو کھانا بھی اویلیبل ہے۔ اس نے کہا جی معذرت میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو میں نے کہا کچھ چائے پانی کچھ تو ہو جائے۔ تو اس نے اپنا ایک کالر بٹن کھولا، ایسے تھوڑا سا دکھایا، یہاں ایک نالی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا سر میرے نگلنے کے پٹھے نہیں ہیں، اور یہ خوراک اس نالی کے ذریعے میرے معدے میں جاتی ہے۔ یقین کیجئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے، یہ نگلنے کے پٹھے نہ ہوتے تو ہم نے جو دنیا جہان کے ذائقے چکھے ہیں اس زبان پہ ہم کیسے رکھتے؟ ہمیں کیا خبر ہوتی کہ کسی چیز کا ذائقہ کیا ہے؟ آپ کی زبان نے کتنے ذائقے چکھ لیے، کیا کیا چکھ لیے، دانت گھس گئے۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں دانت گھس گئے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے کھاتے، زبان کو توفیق نہ ہوئی شکر ادا کرنے کی۔ مت بھولیے گا انسانی فطرت، انسان کی جبلت، انسان کا تعارف، جو آج ماڈرن سائیکالوجی، اینتھروپولوجی بھی کروانے لگ پڑی ہے۔ انسان کیسا ہے، انسان بنیادی طور پہ کیسے سوچتا ہے، انسان کے فکری انداز کیا ہے، تھاٹ کے سٹرکچر کیسے ہیں، بیلیوز کیسے ہیں۔ آج سائیکالوجی، اینتھروپولوجی ریسرچ کرنے والے ماہرین یہ بتانے لگ پڑے ہیں کہ انسان کے مزاج میں کچھ چیزیں ہیں، اور وہی تعارف آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان نہ شکر ہے، اللہ کہتا ہے انسان بے صبر ہے، جلد باز ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے یہ قدردان اچھا نہیں ہے، بے قدری کرتا ہے۔ آپ یہ سارا جو کرائسس کا وقت ہے، کہیں مڑ کے دیکھیے کہ آپ پہ اللہ کی کتنی عنایتیں ہوئیں، ان عنایتوں کو گنیے، شمار کیجئے، اور شمار کر کے شکر ادا کیجئے، یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے۔ اس وقت چند ہزار لوگ کرونا سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کچھ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ جو سب صحت یاب ہو چکے ہیں اور جو بیمار ہیں، جو کرونا سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، آپ سوچیے آپ وہ نہیں ہیں،
اللہ کا کتنی عنایت اور کتنا کرم ہے. آپ ویسے کبھی ہسپتال جائیں, ہاسپٹل جا کے ان مریضوں کی حالت دیکھیے. میں تو میرے جو بڑے شاگرد خاص ہوتے ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ کبھی کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی دیکھیے جا کے, لوگ کیسے سسک رہے ہیں زندگی کے لیے. کسی کا فریکچر ہے, کسی کی جان چلی گئی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کسی کا بچہ نہیں رہا, کسی کا بزرگ چلا گیا, کسی کا بھائی چلا گیا, کسی کا ہسبینڈ چلا گیا. اللہ کے بندو زندہ ہو, سانس لے رہے ہو, شکر ادا کرو. کو وینٹیلیٹر نہیں لگا, سانس خود لے رہے ہو, شکر ادا کرو. اپنے منہ میں نوالا ڈال کے خود روٹی کو توڑ کے کھا لیتے ہو, شکر ادا کرو اس مالک کا, اس مولا کا. اور بڑی خوبصورت ایک مثال سعدی شیرازی نے دی ہے, اور اگین یہ درویشوں کے لیے بڑی شاندار نصیحت ہے. وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا, میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, میں بڑا گلے اور شکوے کی حالت میں تھا, بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور آسمان والے کو پکار کے کہتا تھا مولا گلستان میں نے لکھی, بوستان میں نے لکھی, لوگ میری بات سے نصیحت لیتے, میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا, ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے. اس کے جب دیکھے کہ پاؤں نہیں ہے, اپنا سر میں نے سجدے میں رکھا اور رو کے میں نے شکر ادا کیا, یا باری تعالیٰ مجھے معافی دے دی, میں جس مقام پہ گلہ کر رہا تھا میں بھول گیا تھا, وہ مقام گلے کا مقام نہیں تھا, وہ شکر کا مقام تھا. درویش کے لیے شکوے والا مقام شکر کا مقام ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے قریب ہونے کی کتنی بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, کیا عجیب گھڑی ہے. اس میں کئی رجے پجے رو رہے ہیں اور کئی ماڑے شکر ادا کر رہے ہیں. کئی کہتے ہیں جی باؤ جی سانو ہون نہیں چاہیے, اور کئی کہہ رہے جی جنہ بھی آن دیو کاٹے. کتنا بہترین وقت ہے کہ آپ اپنے اگر اس ازمائش میں اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں, اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. اور اس کے ناموں میں خوبصورت نام جو میں بتا رہا تھا الرزاق, یہ نام رزاق کا مطلب یہ ہے سامان فراہم کرنے والا, بندوبست کرنے والا, مواقع بنانے والا, اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے والا, اور آپ کو بن مانگے دینے والا. یاد رکھیے دنیا کا کوئی دروازہ, بڑے سے بڑا بادشاہ جائیں مانگیں برا منائے گا, لیکن آپ کا رب جتنی بار مانگیں اس کو اچھا لگتا ہے. میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. اور یہ مشکل کی گھڑی جو آن پڑی, اس میں بہترین اسٹریٹجی اگر بنتی ہے تو پھر وہ بنتی ہے شکر کی, وہ بنتی ہے ایمان کو تازہ کرنے کی, وہ بنتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی, وہ بنتی ہے مدد کرنے کی. یہ مت بھولیے گا کہ جو آپ کے دروازے پہ چل کے آ رہا ہے, جو مانگ رہا ہے, وہ آپ کو سخی بنانے کے لیے آیا ہے, آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے. یاد رکھیں دل بڑا ہو تو ہاتھ کھل جاتا ہے, ہاتھ کھل جائے دل کھل جاتا ہے, دل کھل جائے خیال بڑے ملتے ہیں. یہ جو بونے خیال ہوتے ہیں, سوچ بڑی بونی ہوتی ہے, نظریہ بڑا ٹنڈا ہوتا ہے, اور خیال بڑا لنگڑا ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے سخاوت بڑی ضروری ہے. سخی اللہ کا دوست ہے, بانٹنے والا, اسے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے جو محسن ہے, احسان کرنے والا, اللہ کی محبت اس کے ساتھ, اللہ اس کے ساتھ ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. احسان کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حق سے زیادہ دینا, کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ دینا, کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ دینا. کیوں؟ یہ یاد کر کے کہ جو آپ کو ملا آپ کی بھی اوقات نہیں تھی, آپ کی بھی حیثیت نہیں تھی, آپ کی بھی اتنی ورتھ نہیں تھی. یہ جو ورتھ لگتی ہے نا, یا بندے کو اپنا بڑا لگتا ہے, حضور اس کو غلط فہمی کہتے ہیں, ہمیں دور کر لینی چاہیے. یہ غلط فہمی جب قبر میں جائیں تب دور ہو, مرنے لگیں تب دور ہو, تو کیوں نہ اس غلط فہمی کو ابھی سے ہم دور کریں. کیونکہ جو غافل ہے نا, اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کو ہوتی. اس سے پہلے کہ غفلت سے زندگی گزرے. یہ کرونا کا کرائسس بیداری کا سورس کیوں نہ بن جائے, بیداری کا سورس کیوں, یاد کروانے والا بن جائے. اور بھائی کل آئے تھے اور جانا بھی ہے. یہ وقتی طور پہ دنیا کا سسٹم پوز ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, جان پہ بن گئی. سوچئے کتنی محتاجی ہے اور کتنے ہم محتاج ہیں. دنیا میں وہ سب واقعات ہوئے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے. دنیا کا طاقتور ترین پریزیڈنٹ قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہا ہے.
ذرا سوچئے، امریکہ کی گلیوں میں لوگ چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہے ہیں اور ظلم بند کر دو، اللہ کے سامنے سجدے کر لو، اللہ کو مانگ۔ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے نا، اس نے کسی کی انسلٹ کرنی ہوتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے گاؤں کی، بعض ولیجز، سب تو نہیں، وہ جو گاؤں کا بالکل ہی ریا گزرا، ماڑا سا، مراسی مسلی، کمزور بندہ، اس کے ذریعے کسی کی انسلٹ کرواتا ہے، ماڑے سے تگڑے کی انسلٹ کرواتا ہے کہ بتاتا ہے یہ ہو تم۔ ذرا آپ دیکھیے اس پورے طاقتور نظام میں انسان دنیا کی اتنی اسپیشیز میں سب سے طاقتور، ایٹم بم بنانے والی، جہاز بنانے والی، ٹیکنالوجی 4G 5G سب کچھ بنانے والی مخلوق اگر آج بھاگتی پھر رہی ہے تو اس مخلوق کی وجہ سے جو دکھتی بھی نہیں ہے، جو بالکل ہی رہی گزری ہے، جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو ہاتھ پہ لگی ہو وہ دکھتی نہیں ہے، اور اس مخلوق کی وجہ سے پوری 7-8 ارب کی آبادی پریشان ہے، سب رب کو پکار رہے ہیں۔ بہترین وقت ہے رب کی قربت کا، اس کے نام پکار کے اسے یاد کیجئے، عبادت سے یاد کیجئے، تسبیح سے یاد کیجئے، دوسروں کی مدد کیجئے۔ مدد کتنا بڑا کام ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ توفیق کا بھی معنی سمجھ لیجئے آج، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ کام مشکل ہو آپ خوشی سے کر رہے ہو، کام مشکل ہو آپ کو مزہ آ رہا ہو، تکلیف بڑی ہو لیکن مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہو، آپ کے پیسے کم ہو رہے ہو، گھٹ رہے ہو، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ باری تعالیٰ نے دیے تھے، میرے رب نے دیے تھے، اگر میں اس دیے میں سے، دتے میں سے دے دوں گا کیا فرق پڑے گا، وہ پھر دے دے گا، پھر موقع دے دے گا۔ میں ایک ایکٹیویٹی چاہوں گا، آپ سب مجھے سننے والے اس ایکٹیویٹی کو تھوڑے سے خوشحال ہیں ضرور کریں۔ حضور والا آپ کے سیل فون میں، موبائل میں کئی بندوں کے نمبر ہیں جو آپ کی عام زندگی میں بڑے کام آتے تھے، الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، گاڑی کا مکینک، کام والے، ملازم، آپ کال کر کے انہیں کہتے تھے کہ یار وہ گھر کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، آ جاؤ میری ذرا مدد کر دو۔ اب اس وقت شاید وہ آپ سے رابطہ نہیں کر رہے، آپ بھی ان سے رابطہ نہیں کر رہے، شاید گھر کا نظام چل ہی رہا ہے، یہ وقت ہے ان کو کال کرنے کا، ان سے پوچھئے کوئی کام تو نہیں ہے، یا ذرا چکر لگا لو، راشن پڑا ہوا ہے، ذرا چکر لگا لو، یہ بلز اور کرایہ ہم سے لے لو، یہ چکر لگا لو، کوئی لازم نہیں ہے، کام پڑے تو پھر یاد کرنا چاہیے، کام نہیں بھی ہے، یہ وقت ہے ان سفید پوش لوگوں کی مدد کرنے کا۔ دنیا کا خوبصورت ترین انسان جس کو میں بھی سلوٹ کرتا ہوں وہ ہے جو کسی مانگنے والے کو مانگنے کی زحمت نہ کرنے دے، اس زحمت سے بھی آزاد کر کے اس سے پہلے چپ کر کے دے دے۔ تو آج ذرا یاد کیجئے ان سب کو جو آپ کے کام آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے روزگار لگے ہوئے ہیں۔ بڑی خوش قسمت قوم ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں ہم آپ کو مختلف طرح کی ویڈیوز رپورٹیں دکھاتے ہیں، یہ جی دیکھیں لوگ راشن مہنگا بیچ رہے ہیں، لوگ دیکھیے جی ماسک انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں اور دے نہیں رہے لوگوں کو، آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی لوگ راشن غلط لینا شروع ہو گئے ہیں۔ حضور والا لاکھوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ان مہنگے ماسکوں کو خرید کے اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جو ان راشن کو جو مہنگا ہو چکا ہے اس کو خرید کے اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں، ایسے بھی ولی اللہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی سیلفی کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی رسول لے کر گئے سونے کا، ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے، سونے کا تاج تھا، لے کر گئے بیت المال میں جمع کروانے، وہ کہا گیا اسے لکھوا لو، درج کروا لو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا جس کو میں نے دیا ہے اس نے درج کر لیا ہے۔ آپ کے رب کو اگر پتہ ہے، بانٹنے کی خوبصورتی یہ بھی ہے، ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ کیوں نہ لگے، کیونکہ جس کو پتہ لگنا تھا، جس رب کو آپ کا پورا یقین تھا، سمیع و بصیر ذات، اگر اس کو پتہ لگ گیا ہے پھر آپ کی سیلفی اور آپ کی تصویر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے کیمرے کی آنکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کہ اس کے ریکارڈ میں چلا گیا اور ہم نے اس کی رضا کے لیے کیا۔ جو خالص چیز ہوتی ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے نا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو نیت مضبوط والا کام ہوتا ہے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو خدا را لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ کیجیے، مدد کیجیے خوبصورت انداز سے، نیکی کا خوبصورت انداز ہونا چاہیے۔ قربان جائیے امت کی ماں حضرت عائشہ، آپ ایک دفعہ کسی کو اشرفیاں دینی تھی، آپ نے دے دیں، روایت کوٹ کرنے والا کرتا ہے اشرفیاں لے کے وہ جا رہا، واپس بلا لیا، کہا واپس لاؤ، پاس پڑا ایک خوشبو عطر، وہ ہاتھ پہ لگایا، ان اشرفیوں پہ پھیرا اور کہا اب لے جاؤ، کہ یہ اشرفیاں بھی لے کے جا رہا ہے، اس سے خوشبو تو آئے۔
کیا خوبصورت انداز ہے کہ مدد بھی کی جائے تو اتنی شائستگی سے اور اتنے بھلے انداز سے کی جائے کہ اگلے کے لیے مثال بن جائے. مدد ایسے کریں اور اس دعا کے ساتھ کریں کہ جس کی میں آج مدد کر رہا ہوں یہ کل کو مدد دینے والا بن جائے. ہمیں بیکاریوں کی قوم بھی نہیں بنانی, ہمیں دوسروں کو مچھلی پکڑ کے دے کے کھلانے کا عادی بھی نہیں کرنا. ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ لوگ مدد لیں لیکن کل کو مدد دینے والے بن جائیں. یہ کرائسس امید ان کی بڑھے گی جن کا رب سے کنیکشن ہے. امید ان کی بڑھے گی جو مت بھولیں گے کہ جس نام نامی کو ہم کلمے میں نام لیتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اور بھائی مصیبتیں, تکلیفیں, چیلنج, مسائل, سوشل بائیکاٹ, ہزار پرابلم میرے حضور کی زندگی میں آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی عملی نمونہ تھی کہ دنیا میں کوئی امتی, کوئی عاشق رسول جب گھبرانے لگے تو یاد کر لے کہ اس کے نبی نے, اس کے پیارے رسول نے, اس ذات گرامی نے جس کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار, اس ذات گرامی نے طائف میں پتھر بھی کھائے, اف نہیں کیا, گیلا نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, اور تب بھی اللہ سے مدد مانگی, اور تب بھی اللہ کی مدد پہ پورا اعتبار کیا, اور طائف والوں کو معاف کیا. جب فتح مکہ کر لی تب بھی معاف کیسے کرتے ہیں, دنیا کو کر کے دکھایا کہ معافی ایسے دی جاتی ہے. دشمنوں کو دوست بنایا, محبت کی, بے بسوں کا ساتھ دیا, مسکینوں کا ساتھ دیا, خیال کیا, مہمان نوازی کے بہترین طریقے بتائے, حیاداری کے بہترین طریقے بتائے, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا, شفیق انسان بن کے دکھایا, دنیا کا بہادر ترین انسان بھی بن کے دکھایا. تو حضور والا جس نام نامی کو آپ اتنے عشق سے لیتے ہیں, نظریں جھکا کے لیتے ہیں اور ادب سے لیتے ہیں, ان کے رستے پہ چلنے کا یہ بہترین وقت ہے. کرائسس ہے, ہم سب, بڑی دنیا ایسی ہوگی جو انتظار کر رہی ہے حالات بدلیں گے, ہم بدل جائیں گے. حضور بڑی دنیا جب کرونا نہیں تھا تب بھی نہیں بدلی. یہ حالات ٹھیک ہو گئے, جنہوں نے نہیں بدلنا وہ حالات ٹھیک ہوں یا خراب ہوں انہوں نے بدلنا نہیں ہے. یہ لمحے, یہ ٹائم, اس میں اگر آپ خود ایک مصمم ارادہ کریں کہ یہ کرونا کا کرائسس میرے لیے ایک انکیوبیشن تھا, میرے لیے رینیول تھا, میرے لیے ٹیوننگ کا ٹائم تھا, میرے لیے میری سکلز کو, میری ذات کو, میرے ایمان کو, مجھ کو بہتر بنانے کا وقت تھا, تو پھر یہ کرائسس اپرچونٹی میں کنورٹ ہو جائے گا. یاد رکھیے, کرائسس پرسنل ہو, ایک خاندان میں ہو, کسی علاقے میں ہو یا پوری دنیا میں ہو, کرائسس جب بھی آتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے اپرچونٹی بنتا ہے. اور وہ اپرچونٹی بنانے والے, اس پہ بڑا پہلے میں نے کبھی بلاگ پڑھا, مطالعہ میرا اچھا ہے, کتابیں پڑھتا رہتا ہوں, تو بڑا پرانا مجھے یاد ہے جن کو اپرچونٹیز ملتی ہیں, ان اپرچونٹیز ملنے والوں پہ ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے دیکھا کہ اپرچونٹیز ان کو زیادہ ملتی ہیں, آگے بڑھنے کے مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں جو مثبت سوچتے ہیں, جن کی سوچ منفی نہیں ہوتی, جو بدگمان نہیں ہوتے, جو کنوتیت کا شکار نہیں ہوتے, جو ڈپریس نہیں ہوتے. کیونکہ پازیٹیو رہنا, آپ اللہ کا پھر وعدہ دیکھیں, میرا رب کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے, اور کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. مطلب کیا ہے؟ پازیٹیو رہیے, اپرچونٹیز زیادہ ملیں گی, ترقی کے مواقع زیادہ ملیں گے. پھر دوسرا دیکھا گیا, وہ لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں, سوشل ہوتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں. میں قطعی آپ کو نہیں کہوں گا کہ سوشل ڈسٹینس جو ضروری ہے اس کو خراب کیجئے, لیکن احساس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی بندہ سامنے ہو. آپ کی کال, آپ کا رابطہ, آپ کی محبت, آپ کا احترام, آپ کی کیئر کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ اگر قربانی دیتے ہیں, سوشل ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, رشتے نبھاتے ہیں, آپ کی زندگی میں زیادہ اپرچونٹیز آتی ہیں. تیسری بات دیکھی گئی, وہ لوگ جو اپنے نالج کو اپ گریڈ کرتے ہیں. فکس مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ, یہ دو دنیا میں ماڈرن باتیں کی جا رہی ہیں کہ دو طرح کی ذہنیتیں ہیں. ایک ذہن ہے فکس مائنڈ سیٹ, وہ دنیا ہل جائے گی اس نے نہیں ہلنا, کرائسس آ جائے گا, 9/11 ہو جائے گا, 8 اکتوبر ہو جائے گا, کرونا کرائسس, کچھ لوگ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. گروتھ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو پروگرس کو مانتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو آپٹمسٹ ہیں, جو امید رکھتے ہیں, جو پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, جو خود کو بہتر بناتے ہیں, جو پالش کرتے ہیں, جو اپنے ویک ایریاز کو
बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, जो नॉलेज को अप टू डेट करते हैं, स्किल्स को अप टू डेट करते हैं, हैबिट्स को रिन्यू करते हैं, तो ये लोगों की जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और सबसे बढ़ के आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटीज उन लोगों की जिंदगी में ज्यादा होती हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, जो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं और देखते हैं कि दुनिया में नया क्या हो रहा है, दुनिया में तब्दीलियां क्या आ रही हैं, इन तब्दीलियों में हमारे लिए क्या है, इसमें हमें क्या तैयारी करनी है। इन सब चीजों को सामने रखते हुए मुझे अपनी जिंदगी की तरजीहात का तयन दोबारा से कैसा करना है। तो ये क्राइसिस कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। मुश्किल वक्त है, खत्म हो जाएगा। वो किसी मिसाल में, रवायत में कोट किया जाता है, बादशाह ने कहा मेरी अंगूठी में कुछ ऐसा लिख दो कि मुश्किल वक्त हो तब भी वो जुमला सूट करे और अच्छा वक्त हो तब भी वो जुमला सूट कर जाए। मुश्किल वक्त हो तो मुझे याद है अच्छा वक्त आना है, और अगर बड़ा अच्छा वक्त है तो मुझे याद है ये भी खत्म होना है। तो उसने अंगूठी में, उसके गुलाम ने लिखवा दिया कि लिख दीजिए ये वक्त भी गुजर जाना है। आप इस जुमले को अच्छे वक्त में याद करेंगे तो याद आएगा ये अच्छा वक्त, इसको हमें एंजॉय कर लेना चाहिए, इसने खत्म होना है। और जो मुश्किल वक्त है, ये कोरोना का क्राइसिस का वक्त, अपनी अंगूठियों पे, मतलब ये कि दिल में कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए इस वक्त ने गुजर जाना है। इस वक्त से फायदा उठाने वाले वो लोग होंगे जो मुस्बत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कुर्बानियां देंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे। एक मजीद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता जाऊं। मैं रिसर्च कर रहा, ढूंढ रहा, तलाश कर रहा, शहर का नाम यहां कोट करूंगा। उस शहर को तबरेज कहते हैं। तबरेज दुनिया में वो शहर है जहां पर बेकारी कोई नहीं है, बैगरलेस सिटी। आप अगर बैगरलेस सिटी गूगल करें तो आपके सामने जो नाम शहर का आएगा, तबरेज का नाम आ जाएगा। तबरेज वो शहर है जहां पर बैगर कोई नहीं है। वजह जानते हैं क्या है? जिस तरह माल रखने की तिजोरी होती है, हम माल रखते हैं या माल को बैंक में रखते हैं या पर्स में रखते हैं, इसी तरह एक खतरनाक तिजोरियां हमारे घरों में मौजूद है, और उन तिजोरियों का नाम है डीप फ्रीजर और फ्रिज। पूरे तबरेज में फ्रिज कोई नहीं है, लोग पकाते हैं, खाते हैं और बांट देते हैं। पूरे शहर में बैगर कोई नहीं, बेकारी कोई नहीं है। आप ये जो वक्त मिला है, जरा फ्रिजों में सामान कम रखें, हल्का करें, अपना बोझ हल्का करें, बांटना शुरू करें, दूसरों के साथ शेयर करें, शामिल करें। जो शेयर करता है वो शेयर करने वाले का बढ़ता जरूर है। शेयरिंग में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उसको ज़रब देता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और लौट के जब आता है तो वो बढ़ चुका होता है। इस सारे क्राइसिस में एक और मौजू को मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं ये बातचीत ना करूं तो हमारी बातचीत अधूरी महसूस होगी। अफ्रीका में एक कबीला है जो दरख्त को काटने से पहले, यानी उसको काटता नहीं, उससे बहुत पहले उसको सूखा कर देते हैं। और वो सुखाते कैसे, यानी पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त मुरझा जाते हैं और सिर्फ लकड़ी रह जाती है, सूखा दरख्त रह जाता है। करते क्या है, सारा कबीला जाता है, सारा कबीला जाके उस दरख्त को लान तान करता है, बुरा भला कहता है। और आप हैरान होंगे कि दरख्त पे भी असर होता है। दुनिया में आज जो मॉडर्न साइंस सारी तरक्की कर रही है, एनाटॉमी, वो एनाटॉमी बता रही है कि आपके पास जो पौधे लगे होते हैं, जो दरख्त होते हैं, आपकी बातचीत का इन पे असर होता है। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, इन पे असर पड़ता है। आपके घरों के जो परिंदे हैं वो आपकी लड़ाइयों को महसूस कर रहे होते हैं, आपके गिले शिकवे को महसूस कर रहे होते हैं, वो आपकी जो तस्बीह, जो अल्लाह को याद करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो ये कबीला जाके पहले लान तान करता है, बुला भला कहता है उस दरख्त को, और उस दरख्त पे इतना बुरा असर पड़ता है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो दरख्त सूख के बिल्कुल लकड़ी बन जाता है, फिर काटा जाता है। जैसे दरख्त पे उस बोले का असर है, इंसानों पे सुने और बोले का बड़ा असर होता है। ये वक्त है मुस्बत बात करने का, किसी के कंधे पे हाथ रखने का, थपकी देने का, उम्मीद देने का। मैं तो एक कंपेन चला रहा हूं, गवर्नमेंट ने कंपेन चलाई कि हमें मास्क चेहरों पे लेने हैं। मेरी कंपेन सुन लीजिएगा, एक मास्क यहां ले लें, 2 मास्क यहां पर भी ले लें। सारी बातें सुनने वाली नहीं है, सारी बातों का असर नहीं लेना। हमें हर मोबाइल पे आने वाली खबर, हर वॉइस मैसेज, हर इतला हमें लगती है सच है, बड़ा कुछ झूठ है। बड़ी दुनिया का काम सिर्फ खौफ फैलाना है, बड़ी दुनिया का काम ना उम्मीदी फैलाना है। कुछ लोग तो एक्सपर्ट होते हैं, मैं तो कहता हूं वो पीएचडी होते हैं नेगेटिव थिंकिंग में। उनका काम होता है वो त्राह निकाल देते हैं, वो डरा देते हैं, और वो हर वक्त मुश्किल खतरनाक बात करते हैं, यहां तक कि लोगों की उम्मीद का दिया गुल हो जाता है। उम्मीद का दिया कायम रखना है हमने। तो इस हालत में जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुने,
सोक्राटिस, सुकरात, उसके पास एक शख्स चला गया। क्या खूबसूरत असूल सुकरात ने सुनने का उसे बताया और समझाया। वो शख्स गया, कहने लगा, सुकरात मैंने बात करनी है। अब मत भूलिएगा उस दौर में कोरोना क्राइसिस नहीं आया था। सुकरात से कहा मैंने बात करनी है, लेकिन उस वाक़े को और इस क्राइसिस को जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सुकरात ने कहा रुक जाओ, बात ना करो, ये बताओ जो तुमने बात करनी है वो बात मेरे लिए सुनना ज़रूरी है। उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी है अगर तुम बताओ और तुम्हें कोई फ़ायदा हो जाए। उसने कहा नहीं। उसने कहा कोई सोसाइटी का फ़ायदा है इसमें। उसने कहा किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने कहा प्लीज़ शट अप, चुप कर जाओ। फिर खुदा के लिए हर बात को, हर इतला को आप हतमी ना समझिए। अल्लाह का करम और फजल जो दिखता नहीं है वो हो रहा होता है। आपकी आंख, आपका डाटा, आपके स्टैटिक्स, आप जो कुछ उठा के देखिए लगता है अभी गए कि अभी गए। कहीं ना कहीं मीडिया भी हमें एहतियात सिखा रहा है, लेकिन मीडिया भी अगर आप सुबह से शाम तक बैठ के एक ही चैनल या चैनल्स बदलते रहे देखेंगे तो कुछ मिले ना उम्मीद जरूर मिलेगी। ये मैं समझता हूँ सिटी 42 को क्रेडिट जाता है कि पॉजिटिविटी की बात ये फैला रहे हैं, खैर की बात फैला रहे हैं। और ये मर्द मुजाहिद हैं जो कैमरे के पीछे हैं, जो इस वक्त चैनल की ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन मुजाहिदों को भी सलाम जो मास्क पहने, DSNG पे कैमरा उठाए, अपने घरों से निकल के एक पूरा जहाद कर रहे हैं कि आप तक इतला पहुंचा दी जाए। लेकिन इतला सुननी है हमने, रिपोर्टें सुननी है, कितने मर गए सुनने हैं, कितने बीमार हो गए सुनने हैं, कितने एडमिट हो गए सुनने हैं। हमने ये भी सुनना है कि बड़े सलामत हैं, बड़े खैर से हैं, सब सलामत तो हम सलामत। ये नाउमीदी कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि ईमान चला जाए, इतनी ना बढ़ जाए कि अल्लाह पे भरोसा चला जाए। आप एहतियात कीजिए इन तमाम की तरह तमाम प्रिकॉशन से जो गवर्नमेंट, WHO सब इदारे आपको बता रहे हैं, फॉलो कीजिए। उसके बाद रब पे छोड़ दीजिए। रब पे छोड़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह आपके रब की, मालिक की सबसे बड़ी सिफत है कि जो उस पर पूरा भरोसा करता है, जो अच्छा गुमान लगाता है, रब उसके गुमान से बढ़ के उसको देता है। तो ये अच्छा गुमान लगाने का वक्त है, अपने आप को मजबूत करने का वक्त है, अपने नर्व्स को मजबूत करने का वक्त है। वो जुमला जो मैंने पिछली दफ़ा भी दोहराया था, इस दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, इंसान अपनी मुदाफ़त की कमी की वजह से नहीं मरता, इंसान नाउमीदी से मर जाता है। इंसान जब होप ख़त्म होती है तो वो मर जाता है। हमें उम्मीद कायम रखनी। दुनिया में कोई दिन ऐसा नहीं है इसके बाद रात नहीं आई, और कोई रात ऐसी नहीं है जिसके बाद दिन नहीं आया। रात तारीक होती है, सितारे चमकते हैं, नया दिन आ जाता है। अल्लाह आपको तोहफा देता है एक दिन का। तो इस नाउमीदी को ख़त्म कीजिए, खैर की बात करना शुरू कीजिए, खैर की बात को सुनना शुरू कीजिए। बड़ा बेहतरीन वक्त है सीखने का। आप इसमें तय कीजिए आपने किताबें पढ़नी, नई आदतें पैदा करें अपने अंदर। जिसकी आज आदतें बदलेंगी उसका आने वाला वक्त अच्छा होगा। भाई जो इख्तियार में नहीं है उसका गिला कैसा, और जो इख्तियार में है उसको अगर आप ना बदलें, ना करें, जो कर सकते हैं उसको तो ठीक कर लें, और जो नहीं कर सकते अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह के हवाले करना सीखें। हम अपना आप ना, हमने कटिंग करवानी होती है ना, अपने खूबसूरत चेहरे और सर को नाई के हवाले कर देते हैं। पूरा यकीन होता है टेंड नहीं करेगा, सट सुट करके आपको दे देगा। अपनी महंगी गाड़ी की चाबी मैकेनिक को दे देते हैं क्योंकि ट्रस्ट होता है। हम अपने बड़ों पे एतबार करते हैं, उंगली पकड़ के बचपन से चलते हैं। जब अल्लाह का बंदा मोमिन अल्लाह वाला रब पे एतबार करता है, जो कायनात की सबसे मजबूत तरीन हस्ती है, जो पालनहार है, जो अंधेरों में भी इल्म रखता है, वहां भी सुन लेता है, वहां भी देख लेता है, पूरा भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ। अपने रब पे पूरा भरोसा कीजिए, उम्मीद बांटिए, खैर की बात कीजिए, और दुआ से अल्लाह से मदद मांगिए, सब्र से अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी मुश्किल को थकाना सीखिए। सब्र एक ऐसा अमल है जिससे आपकी मुश्किल थक जाती है। हमने कोरोना को भगाना है, और ये भगाने का तरीका ये है सब्र करके, एहतियात करके, खुद को मजबूत बना के। मुश्किल थक जाए, इतनी थक जाए कि मुश्किल भाग जाए और हमारी हिम्मत, हमारा ईमान और हमारा यकीन रंग ले आए। इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, खैर के दिन आएंगे, बेहतर दिन आएंगे। मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान शाद आबाद रहेगा। इसके बासी 21-22 करोड़ अवाम शाद आबाद रहेगी, और ये खुशहाल होगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। हम सब क्यों ना एक तहरीक चला लें इस मुश्किल वक्त में। हमने खैर की बात करनी है, हमने पॉजिटिव बात करनी है, हमने अच्छी बात करनी है।
خوشخبری سنانا، خیر کی بات کرنا، یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، ولیوں کا شیوا ہوتا ہے. وہ اچھی اطلاع دیتے ہیں، وہ بڑے گناہ گاروں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا ہے. اس کو معاف کرتے پوچھنا نہیں پڑتا کسی سے، وہ رب ہے، وہ معافیوں کو قبول کرتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اچھے رستے کا مسافر بناتا ہے. سچی توبہ کیجئے، خود کو بہتر بنائیے، بے لوث محبت کرنی شروع کیجئے، بانٹنا شروع کیجئے، اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں آباد کیجئے، سر کو جھکانا سیکھیے، آنسو بہانا سیکھیے، درد دل پیدا کیجئے. دل کی زمین دل گداز ہو، آنکھ میں نمی ہو، اللہ کی رحمت سے اب بچ نہیں سکتے. آپ کی رات جاگ گئی اس کی یاد میں کسی درد سے، رحمت سے بچ نہیں سکتے. آپ نے مدد کر دی، ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اس کی مخلوق کی سیوا کی ہے. آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ رہنے دے. میں آپ سب کے لیے دل سے دعا گوں، اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے، شاد آباد رکھے. بہت شکریہ.